رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ متوازن بجٹ پیش کر کے ملکی معیشت کی دیرینہ کمزوریاں دور کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ بجٹ میں ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ اقتصادی اشاریوں میں بہتری اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ حکومت سندھ نے آج آئندہ مالی سال کا 22 کروڑ 140 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر افغانستان کی عبوری حکومت سے تعلقات کے لیے زور دیا ہے جو ہر کسی کے بہترین مفاد میں ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ متوازن بجٹ پیش کر کے ملکی معیشت کی دیرینہ کمزوریاں دور کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اتحادی حکومت نے بجٹ میں ایسے شعبوں کو ترجیح دی ہے جن میں معاشی ترقی، سرمایہ کاری لانے اور معیشت کو خود کفیل بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب کے بعد ریلیف اور بحالی، عالمی منڈی میں اشیاء کی فراہمی میں رکاوٹ اور علاقائی تصویراتی مسائل سے ابھرنے والے موجودہ چیلنجز کے پیش نظر آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار کرنا ایک مشکل کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مشکلات کی وجہ سے کسی نئے ٹیکس کے بغیر ایک متوازن بجٹ تیار کرنا انتہائی کٹھن کام تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں اہم اقتصادی اشاریوں کی بہتری اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ نیوز بریفنگ سے خطاب میں کہا کہ اقتصادی ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے بجٹ میں زراعت، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اگلے مالی سال کے لیے 3.5% ترقی کا ہدف بآسانی قابل حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF بھی اسی ہدف کی امید رکھتا ہے، جبکہ بلومبرگ اور فچ دونوں کے مطابق ترقی کی شرح 4% ہوگی، جس کا مقصد ہے کہ حکومت نے مناسب اور قابل عمل ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت زراعت پر مبنی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے قرضوں پر رعایت دینے کی اسکیم تیار کر رہی ہے اور بجٹ میں اس مقصد کے لیے مناسب فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے ایک خصوصی زون کے قیام کا منصوبہ بھی تیار کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے گھی اور آٹے سمیت ضروری اشیاء پر اعانت کے لیے 35 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بجٹ میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں 2 کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا 22 کروڑ 47 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 701 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے بتایا کہ محصولات کی وصولی کے لیے 22 کروڑ 9 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس سے 37 ارب 79 کروڑ 50 لاکھ روپے کا خسارہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 267 ارب 50 کروڑ روپے، جبکہ صحت کے شعبے کے لیے 228 ارب روپے اور امن و امان کے لیے 143 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بلدیاتی حکومتوں کے بجٹ کے لیے 112 ارب روپے جبکہ سود کی ادائیگی کے لیے 136 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کے شعبے کے لیے 18 ارب 90 کروڑ روپے جبکہ آبپاشی کے شعبے کے لیے 25 ارب 70 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور عراق کے درمیان معیشت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کی وسیع گنجائش کے علاوہ ثقافتی اور مذہبی رابطوں کے مواقع موجود ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سلامتی اور دفاع میں وسیع تر تعاون موجود ہے، کیونکہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کی لعنت کا سامنا کیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں۔ عراق اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کی گنجائش سے متعلق وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق ایک ترقیاتی راہداری پر کام کر رہا ہے اور انہوں نے عراقی حکام سے درخواست کی ہے کہ پاکستان کو بھی اس اقدام میں شامل کیا جائے۔ افغانستان سے متعلق ایک سوال پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے کہا ہے کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے، جن میں خواتین کے حقوق کا احترام اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگی۔ تاہم انہوں نے بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ افغان عبوری حکام کے ساتھ رابطے میں رہیں، کیونکہ ایک مستحکم اور خوشحال افغانستان سب کے بہترین مفاد میں ہے۔
रूस और चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में सवालात का जवाब देते हुए वजीर खारजा ने कहा कि हमारा मुल्क रूस समेत तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरज़्म है। जहां तक पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के चीन के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और चीन के साथ ताउन में इजाफा मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। सऊदी अरब और ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात को सराहते हुए वजीर खारजा ने कहा कि ये पूरे खित्ते और दुनिया भर के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। और इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।